رسا صاحب، یہ جو ڈیل کی خبریں گردش کر رہی ہیں، بڑا شور مچا ہوا ہے، ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے، ڈیل آفر کی جا رہی ہے، پلیٹ میں ڈال کے آفر کی جا رہی ہے، لیکن خان صاحب ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا معاملہ ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ واقعتاً پلیٹ میں ڈال کے مانگی جا رہی ہے ڈیل کہ ہمیں ڈیل جو ہے وہ دے دی جائے. ڈیل کے بھی حصے اگر آپ دیکھیں تو پہلے علیمہ صاحبہ نے کہا کہ ہمیں بتائیے کہ ہمارے آپ بھائی سے کیا چاہتے ہیں، ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے پہ جو ہے تمام ترین معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں. پھر ڈیل کا جو دوسرا حصہ ہے ان کی طرف سے، وہ کل کی یا پرسوں کی ان کی اسٹیٹمنٹ ہے جس پہ انہوں نے واضح طور پہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نام لینا بند کر دیں گے. آپ پہلے اداروں کو ٹارگٹ کر رہی تھی، اداروں کے سربراہان کو ٹارگٹ کر رہی تھی. آپ نے 12 دفعہ کہا کہ آپ اپنے منفی سیاسی پروپیگنڈے کے لیے، آپ اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جب اداروں کو ٹارگٹ کریں گی، اداروں کے سربراہان کو ٹارگٹ کریں گی، فیلڈ مارشل کو ٹارگٹ کریں گی، تو اب اس چیز کا ادراک اگر آپ کو ہو رہا ہے تو یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. تو دس ڈیل آف یورز یا دس آفر آف یورز از ایبسولوٹلی ریجیکٹڈ. پہلی بات. دوسری بات جو ہے، جو عمران خان صاحب ڈیل درکار ان کو ہے، کیونکہ بڑی خواہش سے، بڑے جوش سے وہ ڈیل مانگتے رہے. انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ آ کے بات کرے، پھر وہ کہتے رہے اسٹیبلشمنٹ اپنا بندہ مختص کرے جو میرے ساتھ آ کے جیل میں مذاکرات کرے. اور پھر آخرکار جب یہ چیزیں نہ ہو سکیں، پھر انہوں نے کہا میں ایچ زئی صاحب کو جو ہے وہ مختص کرتا ہوں، ان کو مینڈیٹ دیتا ہوں، وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے. پھر وہاں پہ بھی بات نہ بن سکی. پھر کہا کہ سیاستدانوں سے بات ہو، لیکن ارشد زئی صاحب جو ہے وہ تمام تر اس معاملے کو بھی آگے نہیں بڑھا رہے. سیاستدانوں کے ساتھ تو وہ ابھی تک بیٹھے ہی نہیں. تو ڈیل تو درکار ہمیں نہیں، ڈیل اصل میں عمران خان صاحب کو، ان کی پارٹی کو درکار ہے. کیونکہ اسی حوالے سے ہمیں بھی کہا جاتا ہے پارلیمنٹ کی راداریوں میں ان کے کئی ممبران قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ کہتے ہیں خدا را کوئی راستہ نکالیں. تو ڈیل تو انہیں درکار ہے، ڈیل تو ہمیں نہ دینے کی کوئی خواہش ہے، نہ ڈھیل دینے کی کوئی خواہش ہے. چلیے، آپ نے کیٹیگوریکلی یہ بات بتا دی کہ ڈیل یہ لوگ مانگ رہے ہیں، آپ لوگ دینا نہیں چاہ رہے، آپ نے کہا ریجیکٹڈ. اچھا، اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیرسٹر صاحب چلیں، یہ بیانات آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جی ہمیں ڈیل آفر کی جا رہی ہے اور ہم اس موڈ میں نہیں کہ لیں، لیکن آپ کی پارٹی میں بھی کچھ بیانات ایسے ہیں، کچھ لوگوں کے جن کا قد کاٹ ہے سیاست میں، جس طرح کہ میاں جاوید لطیف صاحب، انہوں نے کیٹیگوریکلی ایک چینل پہ بیٹھ کے یہ بات کی ڈیل کے حوالے سے. پھر رانا ثناءاللہ صاحب کے بھی بیانات. تو کہیں نہ کہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ آپ کی پارٹی کے جو لوگ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، رانا صاحب کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا اور میرے خیال سے شاید وہ اس طرح اپنی بات کو ایکسپلین نہیں کر سکے، اور ان کی بات کو کسی اور رخ جو ہے اس کا موڑ دیا گیا. رانا صاحب کی کہنے کا مقصد یہ تھا، اور اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. ہاں، اس چیز کو اگر آپ ڈیل کہتی ہیں تو بالکل ضرور اس کو ڈیل کا نام دیں. آپ کو یاد ہوگا ستمبر اکتوبر میں جب ایک دھرنا یا احتجاج کی طرف جا رہے تھے تمام تر معاملہ، اور مذہبی جماعت کا بھی کافی جو ہے کیس لگا ہوا تھا اور ان کی بھی کافی تعداد موجود تھی سپریم کورٹ کے باہر. تو ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ سیکیورٹی کے پیش نظر اینڈ فار دا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف آل دا سٹیزنز، آپ خدارہ جو ہے اپنے لوگوں کو یہاں پہ مت لے کے آئیں، کیونکہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کوئی ایسی سچویشن بن سکتی ہے. اور اس میں پھر آپ کو یاد ہوگا علی مین گنڈا پور صاحب اور پھر اعظم سواتی صاحب اور بیرسٹر گوہر اور یہ لوگ سارے، پھر عمران خان صاحب سے صبح صبح دروازے کھلے، ملاقات ہوئی. پھر انہوں نے بھی کہا کہ بالکل آپ جو ہے اس کو مؤخر کر دیتے ہیں اپنے احتجاج کو. اور پھر اس بات کو میرے خیال سے ایک ریزنیبل ایکسپیکٹیشن ڈیولپ ضرور ہو گئی تھی، اور ہم نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ آئندہ اگر آپ کو کوئی احتجاج ہوا تو ہم جو بھی قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کوآپریشن ہوگی ہم کوآپریٹ کریں گے. اور وہ ایک لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن جب ڈیولپ ہو گئی تو نومبر میں، یہ 24 نومبر کا جو تمام تر معاملہ تھا، اسی لیے ہم نے ان کو کہا کہ آپ سنجانی کے مقام پہ بیٹھ جائیں، جو آپ نے وہاں پہ احتجاج کرنا ہے آپ وہاں پہ کریں، جو کہ خان صاحب بھی مان گئے، ان کی پارٹی کے لوگ بھی مان گئے، لیکن ان کی بہنیں اور ان کی اہلیہ شاید وہ کسی اور ملک میں ہی تھی اور وہاں پہ وہ بات نہ بن سکی، اور وہ ڈی چوک کی طرف جانا چاہتے تھے، دھرنا دینا چاہتے تھے، جس کی ہم نے اجازت نہیں دی تھی. تو اس لیول کی کوآپریشن کہہ لیں وہ سب تک ضرور تھی، اور اس کو اگر ڈیل کا نام دینا چاہیں تو بے شک ایک نہیں 100 مرتبہ ڈیل کا نام دے دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر صاحب، یہ جو ذاتی معالج تک رسائی ہے ان کی، یہ ممکن ہو جانی چاہیے. یہ ایک بیسک رائٹ ہوتا ہے کسی بھی قیدی کا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اب حکومت 12 کہہ چکی ہے
کہ اپنی مرضی کے ڈاکٹرس کو آپ دکھا دیں، لیکن یہ مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ صحت کے اوپر جو پی ٹی آئی سیاست کر رہی ہے وہ انتہائی افسوسناک عمل ہے، اور اس پہ سب سے سر فہرست ان کی اپنی ہمشیرہ ہے علیمہ خانم صاحبہ، جو کہ اس سارے معاملے پہ جو ایک سیاست کا بازار جو گرم کیا ہوا ہے، سیاسی بیان بازی جاری کی ہوئی ہے۔ اگر واقعتاً صحت کی اتنی فکر ہوتی تو پھر وہ ان ڈاکٹرز کو جانے دیتی، جن کو کہا کہ آپ لاہور سے لے آئیں، پھر وہ اپنے اس کزن کو، بھانجے کو یا بھتیجے کو جانے دیتی، قاسم کو، جس کی ہم نے رضامندی ظاہر کر دی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور پھر وہ تمام تر اپنے ذاتی معالجین سے بھی جھوٹ بلوا رہی ہیں جو کہ پبلکلی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، لیکن میرے پاس اطلاعات ہیں جو ڈی بریفنگ دی گئی ہے ڈاکٹر ندیم اور ڈاکٹر عارف کی طرف سے، جو اٹینڈ کر کے آئے ہیں وہاں پہ، میڈیکل ٹریٹمنٹ جنہوں نے فراہم کی ہے، جو طبی معالج ہیں خان صاحب کے، تو اس پہ بھی انہوں نے کہا یار ٹریٹمنٹ تو واقعتاً یہی بنتی ہے، اور یہ ذاتی معالجین کہہ رہے ہیں کہ ٹریٹمنٹ یہی بنتی ہے اور ہونی بھی یہی چاہیے، اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم، اور 2 اور فالو اپ اس کے جو انجیکشنز لگنے ہیں وہ ہونے ہیں، لیکن پبلکلی شاید وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کر سکیں، کیونکہ پھر پبلکلی ایکسیپٹ کریں تو مدعا ختم ہو جاتا ہے، یہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا۔ اس لیے میرے خیال سے صحت کے اوپر جو سیاست کی جا رہی ہے، مسئلہ وہاں پہ ہے، مسئلہ اور کہیں نہیں ہے۔ اچھا، چونکہ آپ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ہیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ایک الزام حکومت پہ یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ جی جو انجیکشن کی آپ نے بات کی، فالو اپ انجیکشنز، کہ جب ان کو یہ پرابلم سٹارٹ ہوا تھا، بلر ویژن تھی، ان کو نہیں نظر آ رہا تھا صحیح طریقے سے، دھندلا نظر آ رہا تھا، انہوں نے شکایت کی اور بر وقت ان کو وہ ٹیکہ نہیں لگایا گیا انجیکشن، جو کہ ود ان آرز لگانا ہوتا ہے، تو اگر وہ ڈیلے نہ ہوتا تو معاملہ یہ 75% یا 85%، جو بھی آپ اس کو کہیں، کوئی 75% کہہ رہے، کوئی 85%، اتنا ویژن لاس تک معاملہ نہ جاتا۔ اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، ایک تو ان کی جو کمپلین تھی وہ جنوری میں ہوئی، اور جیسے ہی ہوئی ان کو طبی امداد کہہ لیں، اس حوالے سے جو اسسٹنس تھی میڈیکل وہ فراہم کر دی اور وہ گئی، ود ان آرز اور فراہم کر دی گئی تھی، ود ان آرز؟ جی ایبسولوٹلی ود ان آورس فراہم کی گئی تھی، اور اس کے بعد جب ان کی طبیعت جو ہے وہ اس میں کوئی بہتری خاص نہیں آئی، تو پھر وہ پروسیجر ان کا ہونا تھا جو اڈیالہ میں نہیں، تو ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کیا کہ پیمز میں، پھر پیمز میں ان کا وہ پروسیجر ہوا، اینڈ دیٹس دی اینڈ آف اٹ۔ اس کے علاوہ نہ کوئی ایسی بات ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر یہ جو بات کی جاتی ہے کہ اکتوبر سے ہو رہا تھا، تو پھر دسمبر میں کیوں ان کی بہن نے باہر نکل کے کہا ڈاکٹر عظمیٰ نے کہ وہ بالکل صحت یاب ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ آخری دفعہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں ان کا ریگولر معائنہ ہوتا رہا، اور جو آئی کیئر اسپیشلسٹ ہیں وہ اگست کے آخر میں 2025 میں انہوں نے ان کا معائنہ کیا تھا، اور کوئی ایسی کوئی ایسی بیماری نہیں تھی اس وقت تک ان کو۔ اچھا بیرسٹر صاحب، ایک بات جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز نہیں، مخالفین میں سے بھی کچھ لوگ آف دی ریکڈ بتا چکے ہیں، بلکہ کل خرم روکھڑی صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے شدید مخالفین میں شمار کیے جاتے ہیں، پہلے ان کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی کل میرے پروگرام میں بات کوٹ کی، خرم بھائی نے، کہ خان صاحب یہ جو ڈیالہ کے باہر جو کچھ ہوتا ہے، خان صاحب اب اس کے حامی نہیں ہیں، خان صاحب نہیں چاہتے کہ ایسا ہو۔ تو آپ چونکہ اس چیز کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں بطور وزیر مملکت بھی، تو آپ کی انفارمیشن کیا کہتی ہے کہ واقعی خان صاحب اب نہیں چاہتے کہ معاملات جو ڈیالہ کے باہر جا کے جس طرح بگاڑ کی طرف جاتے ہیں وہ نہ ہوں، کیونکہ اب وہ چاہتے ہیں کہ معاملات واقعی سدھار کی طرف آئیں؟ دیکھیں کچھ حد تک تو یہ بات درست ہے، کیونکہ جو ڈیل کی بات ہے وہ ڈیل درکار ہے پی ٹی آئی کو، اس کے بانی کو اور ان کے لوگوں کو، وہ واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا معاملہ بہتری کی طرف آئے، تاکہ ہم بیٹھ کے کوئی ایسے تو معاملات، باہر والے ایسا کیوں نہیں چاہتے، انٹائر کیوں چاہتے ہیں، مطلب انٹائرلی اپوزٹ کیوں چاہتے ہیں جو باہر ان کے سپورٹرز ہیں؟ دیکھیں بات یہ، خان صاحب باہر آ گئے تو پھر ان کا جو ہونا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، وہ مجھے بھی پتا ہے، تو میرے خیال سے اس بات پہ یہ ہے کہ ان کی جو تمام تر لیڈرشپ ہے وہ پھر نہیں رہے گی، اور ان کی جو سیاست چمکی ہوئی ہے وہ پھر نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، خوف اس چیز کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے جا کے اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ معاملات؟ یہ جو انہوں نے فورس کا بھی ایک اعلان کر دیا، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ بارہا ہی کہتے ہیں کہ جی ہم یہ رہائی فورس کا جو اعلان کیا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے نے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وزیر دفاع صاحب نے کہا ہے، خواجہ آصف صاحب نے، کہ جی ان کی اپنی نوکری خطرے میں تھی تو بچانے کے لیے انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے۔ آپ لوگ سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں اس اعلان کو؟ کیونکہ بارہا انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن حکومت بھی بالکل بھی پریشر نہیں لیتی ہے، اس بار آپ کو پریشر لے رہے ہیں؟ بالکل کوئی پریشر
پریشر نہیں ہے, بالکل کوئی پریشر نہیں ہے, اور اس لیے کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر آپ اگر دیکھیں جو پارلیمانی پارٹی کے اندر اجلاس ہوا اس میں بھی مخالفت ہوئی, اور یہ سنگل ہینڈلی ان کا ذاتی فیصلہ ہے, کوئی پارٹی سپورٹڈ فیصلہ نہیں ہے. برکیف میں کہتا ہوں کہ جو ملیٹنٹ ونگ فارمیشن وہ کر رہے ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ کوئی ایسی فورس جس کو کہیں کہ ڈنڈا بردار فورس وہ تیار کر رہے ہیں, کیا اس فورس نے جا کے اڈیالہ کی دیواریں توڑ دینی ہیں یا پھلانگنی ہے, دروازے توڑ دینے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. ماورائے آئین اور قانون خان صاحب کی رہائی کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے یہ بچگانہ باتیں ہیں, اور اس کا میرے خیال سے جواب دہ ان کو ہونا چاہیے, اور بالکل جواب دہ ہونا پڑے گا اپنی پارٹی کو بھی اور اپنے صوبے کی عوام کو بھی, کہ جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے وہ تو نہیں نبھا رہے لیکن ڈنڈا بردار فورس بنانے کی تیاریوں میں ہے.